اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جب مجھے جبریل نے چھوڑ دیا، وحی کی آیت جب میں نے تلاوت کی، اس وحی کا بوجھ اتنا ہوا کہ مجھے کب کبھی طاری ہوئی، میرے جسم پہ بخار آیا، میرے پیشانی پر پسینہ نمودار ہوا، میں غار حرا سے گھر آیا اور میں نے اس وقت خدیجۃ الکبریٰ کو بلایا جو میری زوجہ ہے، جس کی شادی اور اولاد گزشتہ جمعہ میں نے عرض کی تھی۔ خدیجہ کو بلانے کے بعد محمد رسول اللہ نے فرمایا خدیجہ آج میں غار حرا کے اندر عبادت کے اندر مصروف تھا کہ ایک آدمی انسانی صورت میں میرے سامنے آیا اور اس نے مجھے آیتیں پڑھنے کو کہا۔ جب سے میں نے وہ آیتیں تلاوت کی ہے یہ میرا جسم کانپ رہا ہے، یہ پیشانی پر پسینے کے آثار ہیں، مجھے بخار آ رہا ہے، زملونی مجھے کمبل اوڑھ دو، مجھے سلا دو، میرے جسم پر کب کبھی طاری ہے۔ ایک ہے قرآن کی تلاوت کرنا جو میں کر رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں، معصوم سے بچے کر رہے ہیں، یہ قرآن کی تلاوت ہے، اور ایک وحی کا بوجھ ہے جس وحی کے نزول کے بعد اللہ کے پیغمبر کو بخار آیا کرتا تھا، اللہ کے پیغمبر کا جسم کانپا کرتا تھا، اس وحی کے بوجھ کو کوئی عام انسان برداشت نہیں کرتا۔ اللہ نے اس پیغمبر کو اس منصب پر فائز کیا کہ جس نے وحی کو بوجھ کو برداشت کیا۔ محمد الرسول اللہ کی بیوی خدیجۃ الکبریٰ دانا اور سمجھدار خاتون ہے، اس نے محمد الرسول اللہ کو تسلی دی، فرمایا محمد آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، محمد آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرتے ہیں، محمد آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ تو یتیموں اور مسکینوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، محمد آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ تو معاشرے کے غریب لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، آپ کیوں گھبراتے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ محمد الرسول اللہ نے فرمایا خدیجہ جب سے آیت تلاوت کی ہے جسم کانپ رہا ہے۔ خدیجہ کو پریشانی لاحق ہوئی، تسلی دینے کے بعد پیغمبر کو تسلی بھی دے رہی ہے۔ دل میں خیال آیا ایسا نہ ہو حسین اور جمیل میرا شوہر ہے، اتنا حسن و جمال کا مالک ہے، اتنے اس کی خصوصیات ہے، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ خدیجہ فرماتی میں وہاں سے نکلی، ورقہ ابن نوفل کے پاس چلی گئی۔ ورقہ ابن نوفل کون ہے؟ تورات انجیل زبور کا عالم ہے۔ ورقہ ابن نوفل تورات انجیل زبور کا علم اپنے سینے میں رکھتا ہے۔ ورقہ ابن نوفل حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ہے۔ فرمایا کہ میں ورقہ ابن نوفل کے دروازے پر گئی، میں نے ورقہ ابن نوفل کو کہا میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ ورقہ ابن نوفل کی عمر 100 سال سے زائد ہے، بوڑھا آدمی ہے، زمین پر لیٹا ہوا ہے، مرض الموت کے اندر مبتلا ہے۔ فرمایا کہ اس نے کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا بھائی میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، میں محمد بن عبداللہ کی بیوی ہوں۔ کل اس محمد بن عبداللہ جس کا پورے عرب میں چرچا ہے، لوگ اس کی امانت اور صداقت کی گواہی دیتے ہیں، کل اس محمد بن عبداللہ نے غار حرا کے اندر عبادت میں مصروف ہوئے، ان کے سامنے کوئی آدمی آیا، اس نے کوئی آیتیں پڑھنے کو کہی، جب سے محمد بن عبداللہ نے ان آیتوں کی تلاوت کی ہے اس پر کب کبھی طاری ہے، اس کو بخار آیا ہے، میں آپ کے پاس لائی ہوں تاکہ آپ اس کو دم کیجئے۔ ورقہ ابن نوفل تورات انجیل زبور کا عالم ہے۔ ورقہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی پلکیں، اس کی بویں اس کی آنکھوں پر آئی ہوئی ہے۔ ورقہ نے کہا مجھے اٹھا کر بٹھاؤ۔ ورقہ کو سہارا دیا گیا، ورقہ ابن نوفل کو بٹھایا گیا۔ بٹھانے کے بعد اس نے کہا میری آنکھوں کو کھولو۔ آنکھوں کو کھولنے کے بعد اس نے محمد الرسول اللہ کے چہرے کو دیکھا۔ چہرے کو دیکھنے کے بعد اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اس نے کہا اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ پھر اس نے کہا خدیجہ تمہیں مبارک ہو، جاؤ اس محمد الرسول اللہ کو لے جاؤ، یہ محمد بن عبداللہ آج کے بعد محمد بن عبداللہ نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ خدیجہ تمہیں مبارک ہو، اس وقت تم محمد بن عبداللہ کو نہیں محمد الرسول اللہ کو دیکھ رہی ہو۔